السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا یوٹیوب چینل درس قرآن و حدیث کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورة البقرہ آیت نمبر 37۔ فتلقى، پھر سیکھ لی آدم علیہ السلام نے من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند باتیں، چند کلمات، فتاب علیہ، پھر متوجہ ہو گیا اللہ اس پر، انہو، بے شک وہی ہے، هو التواب الرحیم، وہی توبہ قبول کرنے والا، الرحیم مہربان ہے۔ پشت میں ترجمہ ہے فتلقى، بیاز دکڑ لے آدم علیہ السلام من ربی، دخل ربنا، کلمات، یسو کلمی، فتاب علیہ، واستوجع فرمائلا پہغبان اللہ تعالی، انہو بے شکا اللہ تعالی، هو التواب، ہوا لوی توبہ قبلون کے لئے، الرحیم مہربان دے۔ پچھلی آیات میں شیطانی وسوسہ اور حضرت آدم علیہ السلام کی لغزش اور اس کے نتیجہ میں جنت سے نکلنے اور زمین پر اترنے کا حکم مذکور تھا۔ اس آیت میں آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر فرما رہے ہیں۔ فتلقى آدم، تلقى کے معنی ہے شوق اور رغبت کے ساتھ کسی کا استقبال کرنا اور اس کو قبول کرنا، اور مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب ان کو توبہ کے کلمات کی تلقین کی گئی تو آدم علیہ السلام نے اہتمام کے ساتھ ان کو قبول کیا۔ کلمات، وہ کلمات جو حضرت آدم علیہ السلام کو بغرض توبہ بتلائے گئے۔ اس میں مفسرین صحابہ رضی اللہ عنہ سے کئی روایت منقول ہے۔ مشہور قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ہے کہ وہ کلمات وہی ہے جو قرآن مجید میں دوسری جگہ منقول ہے۔ سورۃ الاعراف میں ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ توبہ کے اصل معنی رجوع کرنے کے ہے، اور جب توبہ کی نسبت بندہ کی طرف کی جاتی ہے تو اس کے معنی تین چیزوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اول، اپنے کیے ہوئے گناہ کو گناہ سمجھنا اور اس پر نادم و شرمندہ ہونا۔ دوسرا یہ کہ اس گناہ کو بالکل چھوڑ دینا۔ تیسرا، آئندہ کے لیے دوبارہ نہ کرنے کا پختہ عزم و ارادہ کرنا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے ایک کی بھی کمی ہوئی تو وہ توبہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ محض زبان سے اللہ توبہ کے الفاظ بول دینا نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک یہ تینوں چیزیں جمع نہ ہو، یعنی گزشتہ پر ندامت اور حال میں اس کا ترک اور مستقبل میں اس کے نہ کرنے کا عزم و ارادہ۔ تاب علیہ، یہاں توبہ کی نسبت اللہ کی طرف ہے، اس کے معنی ہے توبہ قبول کرنا۔ بعض صالحین سے پوچھا گیا کہ جس سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے وہ کیا کرے، تو فرمائے وہی کام کرے جو اس سے پہلے والدین آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام نے کیا، کہ اپنے کیے پر ندامت اور آئندہ نہ کرنے کے عزم کے ساتھ اللہ سے معافی کے لیے عرض کرے۔ اس طرح انہوں نے عرض کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، یعنی ہمارے پروردگار ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا، اگر آپ معاف نہ کرے اور ہم پر رحم نہ کرے تو ہم سخت خسارے والوں میں داخل ہو جائیں گے۔ اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی، اے میرے پالنے والے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا تو آپ ہی میری مغفرت فرمائیے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام سے جب لغزش ہو گئی تو عرض کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یعنی اللہ کے سوا کوئی اللہ کی عبادت نہیں، آپ ہر برائی سے پاک ہے، میں ظلم کرنے والوں میں داخل ہو گیا ہوں، مطلب یہ کہ مجھ پر رحم فرما۔
انہ هو التواب الرحیم۔ تواب اور تائب میں فرق۔ امام قرطبی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ لفظ تواب بندہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے جیسے ان اللہ یحب التوابین، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جیسے اس آیت میں هو التواب الرحیم۔ جب بندہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں گناہ سے اطاعت کی طرف رجوع کرنے والا، اور جب اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے تو معنی ہوتے ہیں توبہ قبول کرنے والا۔ یہ صرف لفظ تواب کا حکم ہے، اس کا معنی دوسرا لفظ وہ تائب ہے۔ اس کے معنی میں تائب کا استعمال اللہ تعالیٰ کے لیے جائز نہیں، اگرچہ لغوی معنی کے اعتبار سے وہ بھی غلط نہیں، مگر اللہ کی شان میں صرف وہی صفات اور القاب استعمال کرنا جائز ہے جن کا ذکر قرآن و سنت میں وارد ہے۔ باقی دوسرے الفاظ اگرچہ معنی کے اعتبار سے صحیح ہو مگر اللہ کے لیے اس کا استعمال درست نہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام و حوا علیہ السلام کی ندامت اور گریہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آدم و حوا علیہ السلام 200 برس روئے اور 40 روز تک نہ کچھ کھایا نہ پیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 100 برس تک حوا علیہ السلام کے پاس نہ آئے۔ یونس بن حبان اور علقمہ بن مرثد فرماتے ہیں کہ اگر سارے زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو ان سے زیادہ ہوں گے، اور اگر حضرت داؤد علیہ السلام اور زمین والوں کے آنسو جمع کیے جائے تو حضرت آدم علیہ السلام کے آنسو بڑھ جائیں گے۔ شیر بن حوشب فرماتے ہیں کہ مجھے یہ خبر پہنچی ہے کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کی شرمندگی سے 300 برس تک سر نہیں اٹھایا۔ اس آیت میں حکمت ہے کہ آدم علیہ السلام کے سہوا سے یعنی خطا سے سہوا سے توبہ و استغفار کا طریقہ بتلانا مقصود تھا کہ جب کسی سے کوئی گناہ صادر ہو تو فوراً اپنے باپ آدم علیہ السلام کی طرح عاجزی کے ساتھ اللہ کے دربار میں رجوع کرے، شیطان کی طرح مقابلہ نہ کرے۔ بالفرض اگر آدم علیہ السلام سے یہ معصیت نہ ہوتی تو ہم گناہگاروں کو توبہ و استغفار کا طریقہ کیسے معلوم ہوتا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اس عالم میں توبہ و استغفار اور اللہ کے دربار میں عاجزی گریہ و زاری کی مبارک سنت جاری فرمائی تا قیامت۔ جس قدر بھی تائبین و مستغفرین توبہ و استغفار کرتے رہیں گے اسی قدر آدم علیہ السلام کے درجات میں اضافہ ہوتا رہے گا، اس لیے کہ آدم علیہ السلام ہی تائبین و مستغفرین کے امام اور عاجزی کرنے والے کے